اس لیے بیٹے کے لیے گیا نا پیر صاحب کے پاس کہ جا کر کے پیر صاحب سے کیا کروں. سندھی غریب گیا کہتے کہ بابا مجھے پٹرا ہے کونے میرا پٹری نہیں ہے, جا کر کے پٹر بیٹے کو کہتے ہیں, پیر سے جا کر کے بیٹا تو لے لوں. گیا تو دیکھا کہ پیر کانا ہے اور ایک مرید اس کا مکمل نابینا ہے, ایک مرید کے ہاتھ شل ہے اور ایک مرید کے پاؤں لنگڑے ہیں. تو ماشاءاللہ سندھی سمجھدار تھا, اللہ جزا خیر. کہنے ڈسبو تو پان اندھوا وری مڑ مکھے وری پٹ ڈیندو, خود نہ بینا اس کے مرید بھی سارے کوئی لنگڑے لوڑے جو خاص ان کے مجھے یہ جا کر کے بیٹا دے دے گا, وہیں سے واپس ہو. سمجھتا ہے عمرو بن نفیل جو کہ رئیس الموحدین, رئیس الجاہلیت جس کو کہا جاتا ہے, تو انہوں نے اللہ کا بھلا کر یہی کہا ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور, ایک رب کو لے لوں یا ہزار رب الگ الگ ہر چیز کے لیے, کس کی میں پیروی کروں جبکہ ہماری حاجتیں الگ الگ ہیں. اس لیے ترکت اللات والعزى جميعا, میں نے لات عزا کو چھوڑ دیا. کذالک یفعل الرجل البصیر, عقل مند اسی طرح کرتے. میں عقل مندی سے کام لے رہا ہوں, عقل مندوں کا کام یہی ہوتا ہے. تو پھر توحید کو منوانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک دلیل عقلی, جو لوگ توحید کا عقلاً انکار کرنا چاہتے ہیں اپنے مینڈک والے عقلوں سے کہ ہمارے مینڈک والی عقلوں کے مطابق ایک اللہ جو ساری کائنات کے مسائل حل کر یہ نہیں ہو سکتا, سمجھے, تو اس پر یہ کہ دلیل عقلی قائم کی جائے گی. قرآن میں دلیل عقلی اس قسم کے لوگوں کو جو عقلاً توحید کا انکار کرتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہتے ہیں ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو تعجب کی بات ہے جی, عجیب بات ہے.